کشمالہ کو جب دعا کی واپسی جانے کی خبریں ملتی ہیں تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے دعا کو سبق سکھائے بغیر میں اسے واپس جانے نہیں دوں گی۔ جب وہ کمرے سے باہر جاتی ہے تو نوکرانی اسے بتاتی ہے کہ وہ دعا کے کپڑے استری کرنے جا رہی ہے، تو وہ نوکرانی سے کہتی ہے کہ تمہاری بی بی سانی صرف میں ہوں اور تم صرف میرا کام کرو گے، اور وہ کہتی ہے کہ استری لے کے میرے کمرے میں آؤ۔ جب نوکرانی استری لے کے اس کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ اس کے وائر میں کچھ ایسا کر دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے۔ نوکرانی اس سے وجہ پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں دعا کو مار دوں گی۔ نوکرانی کہتی ہے اس سے جان بھی جا سکتی ہے، تو کہتی ہے تم ہاتھ مت لگانا، یہ صرف دعا کے لیے ہے، بس اس کے کمرے میں لے جا کے رکھ دو۔ دوسری طرف جب دعا کمرے میں آتی ہے تو وہ اپنے کپڑے بغیر استری کے پڑے دیکھتی ہے۔ جب وہ پلگ لگانے لگتی ہے تو پلگ سے ایک شارٹ سرکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دعا کو شارٹ لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دعا جب کمرے میں بے ہوش پڑی ہوتی ہے تو وہیں پر نوشیروان آ جاتا ہے۔ نوشیروان دعا کو بے ہوش دیکھ کر گھبرا جاتا ہے تو وہ فوراً چلا کر نوکرانی کو آواز دیتا ہے اور دعا کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر دعا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ادھر دوسری طرف جب سنبل خضر کو کال کرتی ہے تو خضر اسے کہتا ہے کہ تمہیں جب پتا ہے کہ میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں تو مجھے کال مت کیا کرو، تمہاری بھائی کی وجہ سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے۔ سنبل اس سے پوچھتی ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کے پچھتا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے تمہارا بھائی مجھے مجبور کر رہا ہے۔ دوسری طرف جب دعا ہوش سے آتی ہے تو اس کی ساس اس سے وجہ پوچھتی ہے تو کہتی ہے شکر ہے خدا کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، مگر آپ آگے سے بیٹا احتیاط کرنا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تم گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ لگاؤ۔ تو نوشیروان نوکرانی کو بلا کر اس سے وجہ پوچھتا ہے تو نوکرانی کہتی ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس استری میں شارٹ ہے تو میں اسے یہاں کبھی نہ لاتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ استری تو میں نے ہی کرنا ہے، مگر بی بی سائیں پتہ نہیں کہاں سے استری کو پکڑ کے لے آئیں۔ دوسری طرف سے فضا اپنے گھر جاتی ہے تو فضا کی والدہ اس سے کہتی ہیں کہ اب ہماری سنبل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہمیں بھی ثانیہ کا نکاح کر دینا چاہیے اور پھر کچھ سال یا 2 سال کے عرصے کے بعد ہم بھی اس کی شادی یا رخصتی کر دیں گے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ بھی چاہتی ہے کہ اسے بھی ایک محبت کرنے والا اور ایک امیر شخص ملے، تو سنبل کہتی ہے بہت ہی اچھا اور با کردار شخص ملے گا۔ دوسری طرف دعا کشمالہ سے وجہ پوچھتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ کہتی ہے اس گھر میں سب لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، مگر آپ اپنے اندر اتنا زہر کیوں نہیں پھٹتی ہیں۔ کشمالہ کہتی ہے اس گھر میں رہنے والوں سے مجھے مسئلہ نہیں ہے، اگر مجھے مسئلہ ہے تو وہ تم سے ہے، اگر تم نوشیروان کی زندگی چلے جاؤ تو مسئلہ یہ ختم ہو جائے گا۔ فضا اپنی زندگی کو لے کر بہت پریشان ہوتی ہے، اس کی والدہ سے کہتی ہے کہ ایک بیٹی کے گھر والے اس کے خاندان کی شرافت تو دیکھ سکتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ لڑکا اس سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں، وہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا بھی نہیں، وہ دونوں پریشان ہو جاتی ہیں۔ دوسری جانب دعا اور غزنوی واپس آنے لگتے ہیں تو غزنوی کی والدہ اسے کہتی ہیں کہ تم آتی جاتی رہا کرو، تم سے مل کر مجھے اچھا لگتا ہے، تو غزنوی کہتا ہے کہ ضرور، ہم ملنے ضرور آئیں گے، اور یہ کہہ کر وہ الوداع ہو جاتے ہیں۔ خضر جب سنبل کے گھر آتا ہے تو اس کا بھائی اس کے اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا۔ سنبل کے والد اسے کہتے ہیں کہ بھائی کو اندر لے کے جاؤ اور بٹھاؤ، مگر سرفراز کا موڈ اسے دیکھ کر آف ہو جاتا ہے۔ سنبل کے والد کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ کس میں غلطی کس کی تھی اور میں یہ جاننا بھی نہیں چاہتا، میں بس یہی کہوں گا کہ یہ رشتہ بہت نازک ہے اور دونوں طرف سے نقصان سنبل کا ہی ہے، ایک طرف اس کا بھائی ہے اور دوسری طرف اس کا شوہر، اسے ان دونوں میں کمپیریزن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خضر انہیں کہتا ہے کہ سنبل میری بیوی ہے، میں کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھائے، وہ آپ کی عزت ہے مگر اب میری عزت ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ بھی سننا یا ایسی بات کرنا برداشت نہیں کرتا۔ یہ سن کر سنبل خوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ کچن میں چائے لینے جاتی ہے تو دیکھتی ہے فضا نے آلریڈی چائے بنا رکھی ہوتی ہے، تو کہتی ہے میں نے سوچا تھا کہ آج خضر کے لیے چائے میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی۔ فضا کہتی ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارا یہ ارادہ ہے تو میں کبھی چائے نہ بناتی۔ جب فضا چائے لے کے جانے لگتی ہے تو سنبل اسے ڈش پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر کے سامنے نمبر بنانے کا موقع مجھے بھی دیجیے۔ دوسری طرف دعا کہتی ہے کہ آپ کشمالہ کو برا مت کہیے، مجھے ویسے ہی اس پر بہت ترس آتا ہے، اسے بھی کسی کی محبت کا انتظار ہے، مگر غزنوی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس سب کے پیچھے کشمالہ ہی ہے، اسی نے تم پر اٹیک کروایا اور تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی، مگر فضا منع کر دیتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔